السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں جو حدیث پاک میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اسی سننے اور دیکھنے میں ہماری کافی زیادہ کامیابی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ روزہ اور قرآن شریف دونوں بندہ کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روک کے رکھا، میری شفاعت قبول کیجئے۔ اور قرآن شریف کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کیجئے۔ پس دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ ترغیب میں الطعام و شراب کا لفظ ہے، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے حاکم میں شراب کی جگہ شہوات کا لفظ ہے، یعنی میں نے روزہ دار کو دن میں کھانے اور خواہشات نفسانیہ سے روکا۔ اس میں اشارہ ہے کہ روزہ دار کو خواہشات نفسانیہ سے جدا رہنا چاہیے، اگرچہ وہ جائز ہو، جیسا کہ پیار کرنا، لپٹنا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ قرآن مجید جو مرد کی شکل میں آئے گا اور کہے گا کہ میں ہی ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا اور دن میں پیاسا رکھا۔ نیز اس حدیث شریف میں سے اشارہ ہے، اس طرح کلام اللہ شریف کی حفظ کا مقتضا یہ ہے کہ رات کو نوافل میں اس کی تلاوت بھی کرے۔ حدیث نمبر 27 میں اس کی تصریح بھی گزر چکی۔ خود کلام پاک میں متعدد جگہ اس کی ترغیب نازل ہوا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، دوسری جگہ ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، ایک جگہ ارشاد ہے يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، ایک جگہ ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سجدا وقیاما۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بعض مرتبہ تلاوت کرتے ہوئے تمام رات گزر جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض مرتبہ وتر کی ایک رکعت میں وہ تمام قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک رات میں تمام قرآن شریف پورا فرما لیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت میں کعبہ کے اندر تمام قرآن شریف پڑھا۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ دن رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور اس طرح ابو حرب رحمۃ اللہ علیہ بھی ابو شیخ حنانی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات میں 2 قرآن مجید پورے اور تیسرے میں سے 10 پارے پڑھے، اگر چاہتا تو تیسرا بھی پورا کر لیتا۔ صالح بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کو گئے تو راستے میں اکثر ایک رات میں 2 کلام مجید پورے کرتے تھے۔ منصور بن زادان رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ الضحیٰ میں 1 کلام مجید اور دوسرے ظہر سے عصر تک پورا کرتے تھے، اور تمام رات نوافل میں گزارتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ امامہ کا شملہ تر ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اور حضرات بھی، جیسا کہ محمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ نے قیام اللیل میں تخریج کیا ہے۔ شرح احیاء میں لکھا ہے کہ سلف کی عادت ختم قرآن مجید میں مختلف رہی ہے۔ بعض حضرات 1 ختم روزانہ کرتے تھے، جیسے کہ امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ غیر رمضان المبارک میں، اور بعض 2 ختم روزانہ کرتے تھے، جیسے کہ خود امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا معمول رمضان المبارک میں تھا، اور یہی معمول اسود رحمۃ اللہ علیہ اور صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت کا تھا۔ بعض کا معمول 3 ختم روزانہ کا تھا۔ چنانچہ سلیم بن عطرہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح مصر میں شریک تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قصص کا امیر ان کو بنایا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ ہر شب میں 3 ختم قرآن شریف کے کرتے تھے۔ نودی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذکار میں نقل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مقدار جو تلاوت کے باب میں ہم کو پہنچ ہے، وہ ابن الکاتب کا معمول تھا کہ دن رات میں 8 قرآن شریف روزانہ پڑھتے تھے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اس کی کوئی تجدید نہیں، پڑھنے والے کے نشاط پر موقوف ہے۔ اہل تاریخ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف پڑھتے تھے، ایک دن کا اور ایک رات کا اور ایک تمام رمضان شریف میں تراویح کا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے کم میں ختم کرنے والا تدبر نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے 3 دن سے کم میں
ختم کو حرام بتلایا ہے۔ بندہ کے نزدیک یہ حدیث شریف باعتبار اکثر افراد کے ہیں، اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت سے اس سے کم میں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اس طرح زیادتی میں بھی جمہور کے نزدیک تحدید نہیں، جتنے ایام میں بسہولت ہو سکے کلام مجید ختم کر لے، مگر بعض علماء کا مذہب ہے کہ 40 دن سے زائد ایک قرآن شریف میں خرچ نہ ہو، جس کا حاصل ہے کم از کم 3 پاؤ روزانہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی دن نہ پڑھ سکے تو دوسرے دن اس کی قضا کر لے، غرض 40 دن کے اندر اندر ایک مرتبہ کلام مجید پورا ہو جائے۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ یہ ضروری نہیں، مگر جب بعض علماء کا مذہب ہے تو احتیاط اس میں ہے کہ اس سے کم نہ ہو۔ نیز بعض حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ صاحب مجمع نے ایک حدیث نقل کی ہے، من قرأ القرآن فی 40 لیلۃ فقد عذب، جس شخص نے قرآن شریف 40 رات میں ختم کیا اس نے بہت دیر کی۔ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ ہر مہینے میں ایک ختم کرنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ 7 روز میں ایک کلام مجید ختم کر لیں، کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا معمول عامتاً یہی نقل کیا جاتا ہے۔ جمعے کے روز شروع کرے اور 7 روز میں ایک منزل روزانہ کر کے پنجشنبہ کے روز ختم کر لے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ پہلے گزر چکا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ختم قرآن شریف کا حق ہے، لہذا اس سے کم کسی طرح نہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ کلام پاک کا ختم اگر دن کے شروع میں ہو تو تمام دن، اور رات کے شروع میں ہو تو تمام رات ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس سے بعض مشائخ نے استنباط فرمایا کہ اگر گرمی کے ایام میں دن کی ابتدا میں ختم کرے اور موسم سرما میں ابتدائی شب میں، تاکہ بہت سا وقت ملائکہ کی دعا کا میسر ہو۔ معزز سامعین اکرام، یہ لوگ دیکھیں